السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چیپٹر آف نالج یوٹیوب چینل۔ دیکھیں، جب بھی ہم اپنے برڈز کے متعلق کسی بھی قسم کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ہی مین مقصد ہوتا ہے کہ کیسے ہمیں بہترین کوالٹی کی مزیدار قسم کی بریڈ آئے۔ اب بہترین کوالٹی میں تو ماسکنگ بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ لیکن اوورآل ہمارا کیا مدعا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ بریڈ چاہیے، اچھی چاہیے، جس میں بچوں کا سائز بھی بڑا ہو اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہو، دیکھنے میں بھی مزیدار ہوں، ایکٹیویٹی اچھی ہو اور زیادہ سے زیادہ پیسے ہم کما سکیں۔ تو جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم اپنے برڈز کو کیسے رکھیں، کہاں رکھیں، کیسے ان کو مینیج کریں، ماحول، گرمی، سردی، سافٹ فوڈ، ڈائٹ وغیرہ۔ تو انہی ایشوز میں سے ایک ایشو جو ابھی چل رہا ہے میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے چل رہا ہو، مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور گرمی میں بھی شدت آ گئی ہے، نمی بھی کم ہو گئی ہے۔ نمی کا کم ہو جانا تو نقصان دہ ہوتا ہے، نمی کا زیادہ ہو جانا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، مینیج کرنی ہوتی ہے، لیکن جو ٹمپریچر ہے وہ بھی اگر ساتھ اپ ڈاؤن ہو جائے تو کافی زیادہ ایشوز بن جاتے ہیں۔ جیسے اب گرمیوں کے اسٹارٹنگ میں یہ ایشو آ جاتا ہے کہ نمی کم، گرمی زیادہ، مطلب کہ خشک اور گرم موسم ہو جاتا ہے۔ اور سردیوں کے اسٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ خشک ہو جاتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے مینیج اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ اب گرمیاں ہیں تو گرمیوں کے حساب سے بات کریں گے، جو میرے ساتھ بھی ایشو آیا اور میں نے الحمدللہ اس کو مینیج کر لیا ہے اور آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اب دیکھیں کہ ٹمپریچر جو ہے وہ 40 سے اوپر جا رہا ہے۔ اب 80% لوگوں نے اپنے برڈز کو یا چھتوں پہ کوئی بھی اپنا گزارے لائق سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے یا پھر چھت والے کمرے میں، اوورآل یعنی کہ گھر کے اوپر والے حصے میں ہی رکھا ہوتا ہے برڈز کو، جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابھی ٹمپریچر ہے جی 40 سے اوپر، اگر ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی ہے تو ٹمپریچر نیچے بھی آ جاتا ہے، لیکن 40 بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اوپر والے جب کمرے کے اندر اگر آپ جاتے ہیں، میں کمرے کی بات کروں گا، میں نے کمرے کے اندر برڈز کو رکھا ہوا ہے جہاں پہ دھوپ بھی آتی ہے اور چھاؤں بھی ہوتی ہے اور گرمی ڈائریکٹ بھی نہیں پڑتی، باہر کی نسبت گرمی کم ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر گرمی زیادہ ہے، 47% میرے پاس کمرے میں نمی آ رہی تھی، شو ہو رہی تھی ٹمپریچر میٹر میں، اور جو درجہ حرارت تھا وہ تھا 32.4۔ تو فوری طور پہ میں نے ایئر کولر لگایا ہے۔ سب سے پہلے ایئر کولر خرید کر لائیں اور ایئر کولر چلا دیں، ساتھ ہی دیکھیں 32.4 سے 30 آئی تھنک کچھ ٹمپریچر میرا، یعنی کہ تھوڑا سا نیچے آیا ہے اور بھی زیادہ آئے گا۔ اور نمی جو 47% تھی، اگر کنٹینیوسلی 45% رہے نمی، 47% رہے تو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو نمی بھی 65% پہ جا چکی ہے، زیادہ ہے لیکن نقصان دہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وینٹیلیشن ہے کمرے میں۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ ہمیں نمی کتنی چاہیے نارمل، تو وہ 50، 55، 60% تک رہے، ساتھ میں ہوا چلتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا ایئر کولر چلتا رہنا چاہیے، وینٹیلیشن ساتھ لازمی ہو۔ ایک اسٹیپ ہو گیا ہمارا۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ سورج کی جب جو روشنی ہوتی ہے ڈائریکٹ کمرے کی چھت پہ یا کمرے کی دیواروں پہ پڑتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمرے کے اندر تپش پیدا ہوتی ہے۔ اس کا کیا حل ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کمرے کی دیواروں کے باہر کی طرف اور کمرے کی چھت پہ اوپر کی طرف آپ نے چونا کلی، جسے اکثر لوگ چونا بولتے ہیں، کوئی کلی بولتا ہے، وہ آپ نے پھیر دینی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو سورج کی روشنی کی جو حدت ہے نا وہ کم ہو جائے گی، کمرے کے اندر کم تپش ہوگی، کم ہیٹ ہوگی، آپ واضح فرق محسوس کریں گے۔ دیسی ٹوٹکا ہے، بڑے کام کا ہے۔ اگلا اسٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے کمرے میں ایگزاسٹ فین لازمی لگانا ہے۔ اگر ایگزاسٹ فین کی آپ کے پاس روشن دان نہیں بنا ہوئی، جگہ نہیں بنی ہوئی، تو آپ کا ایئر کولر چل رہا ہے، آپ نے باہر چونا بھی کر دیا ہے، آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ چھت کے اوپر کی سائڈ پہ بھی آپ نے چونا لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے، دیکھیں برڈز پرندے ہمیشہ رہتے ہیں جنگلات میں، وہاں پہ درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، قدرتی ماحول ہوتا ہے۔ اور ہم نے پرندوں کو کہاں رکھا ہوا ہے، اینٹوں، سیمنٹ، بجری والے کمرے کے اندر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے برڈز کے کیجز کے پاس، اگر تو انڈور آپ کا سیٹ اپ ہے، کمرے کے اندر ہے، تو آپ نے انڈور پلانٹس لانے، اگر آؤٹ ڈور ہے، کمرے کے باہر ہے، تو آپ نے آؤٹ ڈور پلانٹس رکھنے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ پلانٹس پہ میں انشاءاللہ ایک جلدی سیریز شروع کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے پلانٹس کا کیا فائدہ ہے، سبزی والے، پھل والے، جو خوبصورتی کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو برڈز کے پاس میرا انڈور سیٹ اپ ہے، تو میں نے ان کے پاس انڈور پلانٹس رکھے ہوئے ہیں، بہترین ہے۔ ان میں آکسیجن کی جو مقدار، اس کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہے، وہ ہے اسنیک پلانٹ۔ یہ آکسیجن زیادہ مقدار میں بناتا ہے۔ جیسے برڈز میں میوٹیشنز ہوتی ہیں اسی طرح پلانٹس میں بھی ہوتی ہیں۔ اسنیک پلانٹ میرے پاس 2 طرح کے، آپ نے دیسی لینا ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے، کم پرائس میں مل جاتا ہے۔ اگر میوٹیشن لیتے ہیں اس کا سائز کم ہوتا ہے اور وہ مہنگا بھی ہوتا ہے۔ تو اسنیک پلانٹ آپ رکھیں،
آپ نے صفائی بھی رکھنی ہے اپنے کیجز کی. اگر نمی ٹھیک چل رہی ہے اور صفائی نہیں ہے, کچرا ہے, تو وہاں پہ مچھر وغیرہ بن جائیں گے اور آپ کے برڈز کے لیے نقصان دہ. تو آپ نے گرمی سے تو بچانا ہے, صفائی بھی رکھنی ہے, چونا بھی کرنا ہے, ایگزاسٹ فین بھی لگانا ہے, پلانٹس آپ نے لازمی رکھنے اپنے کیجز کے پاس, جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں رکھیں, ان کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے انشاءاللہ آپ کو جب آپ یہ مینیج کریں گے, چیزیں کر لیں گے, اوورآل آپ کو اچھی بریڈ آئے گی. ظاہر ہے جب آپ کے برڈز ہیپی ہوں گے, خوش ہوں گے, تو اچھی بریڈ کریں گے. اور اگر وہ خوش نہیں ہیں, آپ دھکے سے بریڈ لے رہے ہیں, میڈیسن دے رہے ہیں, یا گرمیوں میں آپ ان کو دھنیا پودینہ کھلا رہے ہیں اور سردیوں میں آپ ان کو پالک لسن پہ رکھا ہوا ہے اور میڈیسن دے رہے ہیں, تو یہ زیادتی ہوگی ان پہ. آپ نے یہ ساری چیزیں مینیج کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. ابھی مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.